اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، واو اور اذ جب، قال فرمایا، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی لام کا معنی کے لیے ملائکہ ملک کی جمع ہے، اس سے مراد فرشتوں کے لیے، جب آپ کے رب نے فرشتوں کے لیے فرمایا انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض، فی کا معنی میں، ارض زمین کو کہتے ہیں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک نائب، قالو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے جواب دیا، اتجعل آ کا معنی کیا، تجعل بنائے گا تو، فیہا اس میں، یعنی زمین میں، من جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ واو کا معنی اور، یسفیکو بہائے گا وہ، الدماء خون۔ فرشتوں نے جواب میں کہا ایسی مخلوق کو نائب بنانے جا رہا ہے کہ جس نے زمین میں فساد بھی کرنا ہے اور خون بہانا ہے۔ وَنَحْنُ واو کا معنی اور، نحن ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَ تیرے لیے۔ قال فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنانے کے لیے فرشتوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ نے مشاورتی طور پہ ان سے کہا، اور بعض علماء نے کہا اللہ کو مشاورت کی حاجت نہیں ہے، صرف تعلیم کے لیے تھا کہ جب کوئی اچھا کام آپ کرنے لگیں، کسی نیک کام کی طرف آپ بڑھنے لگیں، تو آپ مشاورت کر لیں تاکہ آپ کو رہنمائی ہو جائے کہ آپ کے لیے کیا کرنا درست ہے اور کیا کرنا درست نہیں ہے۔ جب فرشتوں کو کہا اور ان سے یہ مشاورت ہوئی اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں زمین میں، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ، نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، تیری تعریف بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے، ذکر اذکار بھی ہو رہا ہے، اور جو ڈیوٹیاں، جو کام ہمارے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کام بھی ہم کر رہے ہیں، تو ایک نئی مخلوق کی تخلیق کی ضرورت اور حاجت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دو چیزوں کا اظہار کیا کہ اے اللہ، انسان کو جب تو بنا رہا ہے، اس انسان نے زمین میں جا کر فساد کرنا ہے، اس انسان نے زمین میں جا کر خون ریزیاں کرنی ہے، قتل و غارت کرنا ہے، فتنہ انگیزیاں کرنی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے اور فسادات کو انہوں نے بپا کرنا ہے، تو اے اللہ، ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انہوں نے جو بات کی اس بات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اے اللہ، اگر آپ نائب بنانا چاہتے ہیں
تو اس کے مستحق تو ہم ہیں، جو ہر وقت آپ کی قربتوں میں رہتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں ایک مماثلت بھی حاصل ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص بھی حاصل ہے۔ جو نائب ہوتا ہے اس کا اصل کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ خاص بھی ہونا چاہیے۔ گویا ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ آپ نور ہیں، اور آپ کے بنانے سے ہم بھی نوری ہیں، آپ کھانے پینے سے پاک ہیں، تو آپ کے تخلیق کرنے سے ہم بھی کھانے اور پینے سے پاک ہیں۔ جیسے آپ سونے سے پاک ہیں، ایسے ہم بھی سونے سے پاک ہیں۔ جس طرح آپ کی اولاد نہیں، اسی طرح ہم بھی اولاد سے، مرد ہونے سے، عورت ہونے سے پاک ہیں۔ تو گویا جواب اشارتاً یہ تھا کہ اگر نائب بنانا ہے تو اے اللہ ہم فرشتوں میں سے کسی کو بنایا جائے، انسان کی تخلیق نہ کی جائے۔ جب یہ جواب دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ جسے میں بنا رہا ہوں وہ فساد نہیں کرے گا، جسے بنانے جا رہا ہوں وہ خون ریزیاں نہیں کرے گا۔ جواب اس انداز سے دیا کہ وہ سب کچھ کرے گا، لیکن اس کے باوجود میرا فیصلہ اور حکم اور حکمت یہ ہے کہ میں انسان کو ہی اپنا نائب بناؤں گا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگلی آیہ مبارکہ آیت نمبر 31 ہے۔ اس میں فرشتوں کی اس بات پر اللہ تعالیٰ دلیل اور ثبوت کو پیش کر رہے ہیں کہ جب کہا کہ جسے میں بنا رہا ہوں وہ تم سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو وہ کیسے؟ فرمایا وَعَلَّمَ، واو اور علامہ سکھائے، آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، کلہا تمام اشیاء کے، ثم پھر عرضہم ان ناموں کو پیش کیا، علی الملائکہ فرشتوں پر، ان ناموں کو پیش کیا۔ فقال، پس فرمایا اللہ تعالی نے، انبئونی، انبئو خبر دو تم، نی مجھے، باسمائی ساتھ ناموں کے، ہاؤلائی ان کے، ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ تمہیں ہر چیز کا علم ہے، تم مستحق کے نیابت ہو، تمہیں نائب بنانا چاہیے، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو ساری اشیاء کے نام مجھے بتاؤ۔ فرشتوں سے کہا، آدم علیہ السلام بھی موجود، قالو، وہ بولے، فرشتوں نے عرض کیا، سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، سب پاکیاں تیرے لیے، لا علم لنا، لا نہیں ہے، علم لنا ہمارے لیے کوئی علم، الا مگر، ما علمتنا جو سکھا دیا تو نے ہمیں، انک انت العلیم الحکیم، انک بے شک تو، انت تو ہی، العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ اس آیت میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب نہ دیا، تمام اشیاء کے نام بتانے کا جب ان کو کہا گیا تو فرشتوں کا جواب یہ تھا کہ اے اللہ ان اسماء کے نام ہمیں نہیں آتے، ہمارے پاس تو محدود علم ہے، تیری عطا سے علم ہے، جتنا تو نے ہمیں دیا اتنا علم ہمارے پاس ہے، اس سے آگے ہم خود سے کسی بات کو نہیں جانتے، لہٰذا ہمیں ان اشیاء کا نام نہیں آتا جن کا ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ جب فرشتے اپنی لا علمی کا اظہار کر چکے، اپنا عذر پیش کر چکے، تو اب یہی سوال فرشتوں کی موجودگی میں
آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا اور فرمایا۔ آیت نمبر 33 سورہ بقرہ، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، یا اے آدم و آدم، انبئہم خبر دو ان کو، بِاسمائہم ان کے ناموں کی، جو نام میں نے ان سے تمام اشیاء کے پوچھے اور انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، اب آپ ان کو ناموں ان اشیاء کے نام بتائیں۔ فلما، واپس، لما جب، انبأہم خبر دی ان کو، بِاسمائہم ساتھ ان کے ناموں کے، قال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب اس سوال کا جواب آدم علیہ السلام سے لے لیا اور فرشتے اس بات کو مان چکے کہ جو بات ہمیں نہیں معلوم وہ آدم علیہ السلام جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے فرمایا، الم اقل لکم، کیا لم نہ، اقل لکم میں نے کہا تھا تمہارے لیے، انی بے شک میں، عالم جو جانتا ہوں، غیب السماوات آسمانوں کے پوشیدہ خزانوں کو، آسمانوں کے پوشیدہ چیزوں کو میں جانتا ہوں، والارض اور زمین کی، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر جو فضیلت ہے اس کا اس آیت میں ذکر ہے، اور اس فضیلت کی وجہ ذکر کی گئی، وہ آدم علیہ السلام کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ تو انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہو رہی ہے، اور آپ کی فضیلت، آپ کی بزرگی کی ایک وجہ اللہ کا آپ کو علم عطا فرمانا ہے، اور علم کی وجہ سے آپ فرشتوں سے اور اللہ کے سارے ملائک سے افضل ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ بنایا، اور پھر فرشتوں کو جب اس بات کو تسلیم کروا لیا کہ جس مخلوق کو اللہ بنا رہا ہے یہ ہم سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو۔ اس آیت کے آخری حصے میں جو کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اب انہوں نے ظاہر کیا کیا اور چھپایا کیا؟ ظاہر انہوں نے یہ کیا کہ اللہ یہ انسان جو تو بنا رہا ہے اس نے فساد بھی کرنا ہے، خون ریزی بھی کرنی ہے، یہ ایک بات ظاہر کر دی، اور دوسری بات اپنے دل میں چھپا کے رکھی کہ اے اللہ، نائب بننے کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان دونوں باتوں کو جانتا ہوں کہ جو تم نے ظاہر کر دی اور جو تم نے چھپا کر رکھی۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگی فرشتوں پر ظاہر ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا، واو اور از جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں کے لیے، اسجدو سجدہ کرو تم، لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدو واپس، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس، ابلیس نے، سب نے سجدہ کیا، سب فرشتے اپنے سروں کو سجدوں میں جھکا دیا، اور ابلیس نے، ابلیس یہ شیطان کا نام ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی بات کا انکار کر دیا، تکبر کیا، ابا اس نے انکار کیا،
واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین وہ اور کانا ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ اب تکبر اور انکار نے اسے کافر بنا دیا، اور تکبر ایک ایسی ناپسندیدہ چیز ہے کہ جب انسان کسی چیز کے متعلق تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، بہت ساری اس کی اقسام ہیں، بہت ساری چیزوں کا تکبر ہو سکتا ہے، علم کا تکبر، حسن کا تکبر، اور مال و دولت کا تکبر، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں جب بندہ اس میں غرور اور تکبر کرتا ہے تو وہ متکبرین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا انجام بھی ان تکبر کرنے والوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ لہذا عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں، انکساری کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور کو پسند نہیں فرماتے۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اب یہاں سے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں رہنا اور شیطان کا ان کے ساتھ دشمنی کرنا، اللہ نے ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع فرمایا تھا، اور اس درخت کا پھل شیطان نے لغزش دے کر ان سے کھلا دیا ان کو، اور پھر اس کی وجہ سے آپ جنت سے باہر آ گئے۔ تو اس میں وہ ساری بات کی جا رہی ہے۔ وَقُلْنَا وہ اور قُلْنَا ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہیں، انت آپ، وزوجک الجنہ اور آپ کی بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا وہ اور کلا آپ دونوں کھائیں، منہا اس سے، رغدن سیر ہو کر، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، جو مرضی جنت میں آپ کھانا چاہیں کھائیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ولا تقربا، یہ اللہ کی آزمائش تھی، امتحان تھا، اللہ نے ایک چیز سے منع بھی کر دیا، وہ اور لا نہیں، تقربا آپ دونوں نے قریب جانا، ہذہ الشجرۃ ہذہ اس، الشجرۃ درخت کے پاس، ایک خاص درخت تھا جس درخت کے پاس جانے سے آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ فتکونا من الظالمین، واپس تکونا ہو جائیں گے، من الظالمین حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ اگر یہ چیز کر دی گئی تو آپ ایک لمٹ کراس کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اب شیطان جو ازلی دشمن تھا انسان کا، اور بالخصوص جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہ کیا، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے جو اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے اسے نکال دیا گیا، تو ایک یہ بغض، عناد، حسد اور دشمنی اس کے دل میں پل رہی تھی، اور ہر لمحہ وہ انسان کو اس عزت اور تکریم کے مقام سے گرانا چاہتا تھا، اور جو شرف کا تاج اس کے سر پہ تھا اسے اتارنا چاہتا تھا۔ ہر حربہ شیطان اس وقت بھی اور آج بھی کر رہا ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ یہ ہمیشہ سے انسان کا دشمن رہا، آج بھی ہے، اور قیامت تک اس کی دشمنی کا دائرہ کار چلتا رہے گا۔ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے اور اہم بھی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، واپس ازلہ لغزش دی،
ہما ان دونوں کو، الشیطان و شیطان نے، انہا اس سے، جنت میں وہ تھے، اس درخت کے متعلق اس نے غلط بیانی کی اور قسمیں اٹھا کر کہنے لگا کہ اللہ نے قطعی حرمت آپ کے لیے نہیں فرمائی، وہ تو صرف ایک عام بات تھی، اور وہاں پر حرمت بھی تنزیہی ہے، قطعی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس لیے کہا گیا کہ آپ کہیں فرشتے نہ بن جائیں اور ہمیشہ آپ کو یہاں رہنے والے نہ ہو جائیں، لہٰذا آپ کھا بھی لیں تو یہ نافرمانی میں نہیں آئے گا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس جب ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا، اس نے پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، یہ اصل میں تھا من ما، اس سے، کانا، وہ دونوں تھے، فی ہی، جس میں، جس جنت میں وہ دونوں تھے، اس درخت کو جو ممنوع شجر تھا اس کا پھل کھلا کر ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، واو اور قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، نیچے اترو، بعضکم لبعض، تمہارے بعض بعض کے، عدو، دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، واو اور لکم، تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھہرنا ہے، ومتاع، اور نفع پانا ہے، الی حین، ایک مقررہ وقت تک۔ اب یہ آرڈر آ گیا کہ آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، آپ جنت کا لباس بھی اتار دیں، جنت کی نعمتیں، انعامات، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، آپ دنیا میں چلے جائیں اور آپ کی پشت سے آپ کی نسل چلے گی اور قیامت تک انسانیت کا سلسلہ چلے گا، بعض بعض کے دشمن بھی ہوں گے، اور ہر ایک کی ایک مقررہ مدت ہوگی، اس مقررہ زندگی تک اس نے دنیا میں رہنا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ ہم سے پہلے لوگ بھی دنیا میں آئے اور اپنی جتنی مدت تھی وہ گزاری اور دنیا سے چلے گئے، آج ہم موجود ہیں، ایک وقت ہوگا ہم بھی دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا سے جا چکے ہوں گے، ہمارے بعد نئی نسلیں موجود ہوں گی اور وہ اس دنیا کو دیکھ رہی ہوں گی، اپنا وقت گزار رہی ہوں گی، تو ہر ایک کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے، کوئی بہانہ ایسا لگتا ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے لوگ دنیا سے گئے، ایسے ہم نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے اور اپنی قبر و حشر کی تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ فَتَلَقَّى، فاپس، تلقا، سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمے، فتابہ، پس توبہ قبول فرمائی، علیہ، اس پر، خود ہی اللہ کریم نے کلمات سکھائے، اور جب انہوں نے وہ کلمات ادا کیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، جب آپ نے وہ کلمات ادا کیے، اللہ کریم نے ان کلمات کو قبول کر کے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اور مستدرک کی ایک روایت ہے کہ جس میں یہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواباً پوچھا، آدم، میں نے تو ابھی اس کو تخلیق بھی نہیں کیا، میں نے تو ابھی اس کو پیدا نہیں کیا، اور آپ اس کو کیسے جانتے ہیں جس نام کا آپ وسیلہ پیش کر رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا بار الہ، جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی تھی، میری تخلیق کی، مجھے پیدا کیا، تو میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا
وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کے نام کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا تو میں پہچان گیا یہ کوئی عظیم ہستی ہے کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آپ نے سچ کہا، یہ میرا محبوب ہے، اسی کی وجہ سے میں نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اگر میں انہیں نہ بناتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا ہم نے فرمایا، اهْبِطُوا نیچے اترو تم، منہا اس سے، جمیعا سب کے سب، فَإِمَّا واپس، اما اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، ہدن یاتینکم منی ہدن آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع واپس من جو، تبع پیروی کریں گے، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، علیہم ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا ہم واو اور لا نہیں ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کی ہدایت کو مان کر چلتے ہیں، اپنی من مانی نہیں کرتے اور بے باکی کے اس دور کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتے کہ جس میں اللہ کی ذات پر بھی بات کر دی جائے، انبیاء اور مرسلین کے خلاف بھی بات کر دی جائے، اور دین کے شعائر کے خلاف کھلے عام جو ہے وہ بات کر دی جائے، تو انسان اس کو برا نہ سمجھے۔ وہ ایسے بے باک نہیں ہوں گے بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور اللہ کی ہدایت کو ماننے والے ہوں گے، تو اللہ انعام یہ دے گا کہ آخرت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت والے دن یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ والذین وہ اور الذین جنہوں نے کفروا انکار کیا، کفر کیا، وکذبوا اور جٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ ہیں اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، آگ میں رہیں گے، آگ میں جلیں گے، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا اور انبیاء اور مرسلین کا انکار کیا۔ ہم فیہا خالدون، ہم وہ، فیہا اس آگ میں، جہنم میں، دوزخ میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار، انبیاء کا انکار، اسلام کا انکار اور بے ادبی، یہ انسان کو مستحق نار بنا دیتا ہے اور جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔